شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ ملحد کے لیے تو تسکین کی باتیں تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ آیت ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ امام شافعی کہتے ہیں میرے ممدوح کی باتیں چھڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جو سے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ تو قلب کا قرار، قلب کی تسکین، یا رسول اللہ۔ اس شب نور میں آپ کے سامنے میں جو کلمات تلاوت کیے ہیں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف نظر بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے، اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی، واللیل اذا سجا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ضحیٰ کی قسم کی اور لیل کی قسم کی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، میں صرف 4 اقوال پر مختصر گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ضحیٰ سے مراد کیا ہے، لیل سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آمد کا بھی ذکر کیا اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دولہا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ کیا بات۔ دوسرا قول، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے، کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب کو وہ نگاہ دوربین عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نیندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں پہ چھپے راز بھی جانتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہے۔ ایک صحابی جن کا نام وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے۔ آداب و مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا۔ ہاں صدر مجلس کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو یہ اس کو اجازت ہوتی ہے، اور جہاں میرے حضور ہوں وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ تو حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت وابصہ آئے اور بیٹھ گئے۔ حضور فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ فرمایا اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب ہو گئے۔ پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ کہا جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے نے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سجدہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈوب رہا، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بن گیا۔ تو کہا وابصہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آیا؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا سنو تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔
حضور یہی میرا سوال تھا. کہا اس کا جواب مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا؟ عرض کی جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. حضور نے 3 انگلیوں کو جوڑ کے حضرت واپسہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور فرمایا استفت من قلبک. یہ اندر ہی مفتی بیٹھا اسے پوچھ لے, یہی بتا دے گا خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا شر کیا ہے. تو کہا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں. فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا. وہ کسی نے پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں. تو میں نے کہا کہ یوں نہ پڑھو, مقدمہ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے, وکیل نگہبان کے معنی میں بھی ہوتا ہے, اس معنی میں تو حضور ہمارے وکیل ہیں, لیکن اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں. کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا, اس کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا ہو جاتی ہے. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں, حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل کہتا ہے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے, شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں کریں گے, شفاعت کریں گے. اور کیسا منظر ہوگا, میرے امام بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتا, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کا نور علم ہے جس سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں, اور لیل سے مراد حضور علیہ السلام کا دامن عفو و کرم ہے. تیسرا معنی دہا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں, حضور کے کمالات جس کو سارے جانتے ہیں. انگلی اٹھی اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے, سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آیا, اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے, اور پتھراں کلمے پڑھا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کا. سبحان اللہ. یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں نبی چاہ لے خدا قبلے بدل دیتا. بنو سلمہ کی مسجد ہے, ظہر کی نماز ہے, 2 رکعتیں ابھی پڑھی گئی تھی, 2 رکعتیں ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی کہ قبلہ بدل جائے تو کیا خوب. فوراً یہ طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے اور کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. محبوب پروگرام بن گیا ہے تو ابھی وقت پھیر لو. یہ اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. چونکہ ہم نے تو نماز کا وقت بھی بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتاتے ہیں, کل سے نماز ظہر 2:15 بجے ہوگی. اگر اسی دن بدل دیں لوگ تو گلے کو آئیں گے, ہم تو آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے. اب 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت بدلنا ہو تو 1 دن پہلے بتانا پڑتا. یہاں تو قبلہ بدلنا تھا, ایک نماز ہی پہلے بتا دیا جاتا. کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو. یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے. کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی, پہلے تیری مرضی پوری ہو. نی وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں, نی وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں, قبلہ ادھر بنیا سائیں جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تو رخ پھیر دے خدا قبلے بدل دے. تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے کمالات ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں, اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچی. سب سے زیادہ قربت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی, لیکن ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یعرفنی غیر ربی. سفر و حضرت میں میرے ساتھ رہتے ہو, قربت کے مزے لوٹتے ہو, سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلاب کمالے. اور میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گماں سے گزرے گزرنے والے, یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے. کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے, سراغ عین و متا کہاں تھا, نشان کیف و الا کہاں تھا, نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی, نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے, کوئی حد ہے ان کے عروج کی, بلغ العلاب کمالے. ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے النبراس کی شرح
النبراس اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں شرح قائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے، یہ اس کی تشریح ہے۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے، فرماتے ہیں، اس میں درج کرتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت ہے۔ اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو کوئی تاب بھی نہ لا سکے۔ تو ایک عرش نہیں، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ آواز آئی، ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک، معراج کی شب جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گماں ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو سچ کی تلاش میں ہوں۔ آواز آئی، ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمالہ۔ تو کہا دہا سے مراد حضور علیہ السلام کہ وہ کمالات ہیں جو ظاہر ہیں، چٹے دن کی طرح روشن ہیں، اور لیل سے مراد وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظریں نہیں پہنچ پائی۔ چوتھا معنی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ تو کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبری کی قسم۔ اللہ اکبر، مجھے پھر اپنے امام یاد آئے۔ اعلیٰ حضرت بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، تخیل دیکھیے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ واہ سبحان، محبوب وہ ہیں جو خدا کے بھی محبوب، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ کیا بات، ہمارا محبوب گلیوں میں گھومنے والا کوئی شخص نہیں ہے، یہ رت جگہ ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں کاٹتے، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ کیا بات، یہ معیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے اس سچائی پانی چھڑیا جدے وچ محمد نے ڈالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کا موقع تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو حضور ناکا پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار تھے۔ تو میرے باپ نے حضور علیہ السلام سے کوئی مسئلہ پوچھا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھوں، تو میں حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھ پائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیاں، پاؤں کی جو انگلیاں تھیں، میں نے ان کو دیکھا۔ فرماتے ہیں فما نسیتو فیما نسیتو طول اسوا، کہتے ہیں آج تک حضور کی انگلی کا وہ حسن نگاہوں سے ہٹتا نہیں ہے۔ یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ کیا بات، قدموں پہ جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہے۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیلۃ الادھیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا، اور حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں کبھی چاند کو دیکھوں۔ فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک کتنا خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ آج کی اس شب نور میں
میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے حضور علیہ السلام کے حسن کی جانب اور حضور کی محبت کی جانب اپنا اور آپ کا سفر جو ہے اس کو تیز تر کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ حضور نبی رحمت ایک دن سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے مدینے سے کچھ فاصلے پر، تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے اونٹ دیکھے تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ جن لوگوں کو اس بات سے آگہی ہے کہ عرب سرخ رنگ کے اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ حضور نے ان سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں۔ میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پتہ نہیں فروخت کرنا تھا یا نہیں، حضور نے پوچھا تو کہا بیچتے ہیں، کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو سیر کرتے ہوئے یہاں پہنچا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا، میں کوئی باقاعدہ خریداری کے ذہن سے نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا، یہ اونٹ مجھے دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت تمہیں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں منظور ہے۔ حضور نے اونٹ پکڑا اور مدینہ المنورہ کی جانب چل پڑے۔ جب تک تو حضور نظر آتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا اور تم سے اونٹ لے گیا اور وہ بھی ادھار، تم میں سے کسی نے اس کا پتہ ہی نہ پوچھا؟ جب کسی کو نقد سودا دیں تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، جب کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھ لیتے ہیں۔ کہا ایک شخص آیا قیمتی اونٹ لے گیا، تم نے اس کا پتہ بھی نہ پوچھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں اور تم اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس نے کوئی شے بھی گروی نہیں رکھی، یار کسی کو ہوش ہی نہ رہا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جڑتے تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایا ہو۔ دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا، اذا ضحک یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرنگاں رکھیاں، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نہ واوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، تے جے کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ بھول جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ویلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی تن کدھر نظر نہ۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ یہ وفد طارق تھا، تو اس وفد کے سردار کی بیوی نے جو اب تک خاموش بیٹھی تھی خیمے کا پردہ سرکایا اور لوگوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم، خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر تمہاری قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا، میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آ گئے اور پوچھا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ رہیں آپ کی کھجوریں ضیافت کے لیے اور اس سے قیمت پوری کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ قیمت تو بعد میں لے گئے، ہم تو خود بک گئے، پہلے بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہا یہی نخلستان مدینہ، یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا۔ امام لکھتے ہیں سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں آ گیا، تیری تک کے ادانوں میں مرید ہو گئے۔ تو اللہ نے وہ جمال دیا، وہ حسن دیا۔ اچھا اس حسن کو ایک خاتون بیان کرتی ہے، ایک بادیہ نشین خاتون، بنو خزاعہ کی خاتون ہے،
आतिका, लेकिन उम्मे माबद के नाम से शोहरत है। सफ़े हिजरत में हुजूर अलैहिस्सलाम इसकी कुटिया के करीब से गुजरे तो भूख की शिद्दत थी, प्यास भी थी। हुजूर रुके और इसको कहा कि तुम्हारे पास कुछ है तो हमें पेश करो। उसने कहा लो काना इंदना शैउन मा आवाज़कुमुल किरा, अगर हमारे पास कुछ पेश करने के लिए होता तो हम अरब लोग मेहमान नवाजी फ़ख्र समझते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि इस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है जो आपको पेश कर सकें। एक कोने में एक बकरी बंधी थी, लागत सी कमजोर थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम कहो तो इसका दूध धो लें। उसने कहा इसकी तो हड्डियों में गोदा नहीं है, इसीलिए ये चरागाह में बाकी बकरियों के साथ नहीं जा सकी। फरमाया अगर तुम कहो तो हम इसका दूध धो लें। उसने कहा मुझे क्या इतराज हो सकता है कि अगर ये बकरी दूध दे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़ के बकरी को खोला। हुजूर ने दस्ते बरकत, दस्ते नूर, दस्ते रहमत, दस्ते फैज उस बकरी की पुश्त पे रखा। कहते उसने टांगे चौड़ी कर दी और उसकी खीरी में दूध उतर आया। अल्लाह अकबर। अच्छा फरमाया बर्तन लाओ। उसने बर्तन पेश किए। हुजूर दूध धोने लगे, घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। हुजूर ने खुद भी पिया, हजरत आमिर बिन फुहैरा ने भी पिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी पिया, उम्मे माबद ने भी पिया, उसके बच्चे ने भी पिया। उस घर की थालियां भी दूध से भर गईं और बकरी के थनों में बदस्तूर दूध मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत दी और हुजूर तशरीफ ले गए। वापस शाम को उसका शौहर घर आया तो उसने कच्ची कुल्ली पे नूर बरसते देखा। चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से तशरीफ ले गए। अबू माबद शाम को घर आया, उसने कच्ची कुल्ली पे अनवार बरसते देखे तो उम्मे माबद से पूछा कि आज हमारे घर में उजाले कैसे। तो उम्मे माबद ने बताया कि हमारे घर में एक बाबरकत मेहमान आया था। उसने पूछा वो मेहमान कैसा था। तो उम्मे माबद ने जो कहा, ये एक तवील कसीदा है हुजूर के हुस्न का, लेकिन मैं सिर्फ दो लफ्ज उम्मे माबद के आपके सामने रखना चाहूंगा। अहले अदब बैठे हैं, दुनिया भर की अदबी लताफतें इन दो जुमलों पे कुर्बान। उम्मे माबद ने अपने शौहर को कहा कि रायत रजुलन ज़ाहिरल वज़ात अज़हरल लौन कसीमुन वसीमुन, एक लंबी उसने हुजूर के हुस्न की कहानी बयान की कि वो बड़ा सोना था, वो बड़ा खूबसूरत था, उसका कद उठता हुआ था, उसकी आंखें खूबसूरत थी। लेकिन उसने दो जुमले कहे, उस पे आज की इस मजलिस में आपकी खास तवज्जो चाहूंगा और ये जुमले रूह तक उतरते हुए आप महसूस करेंगे। उसने कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं कि वो कैसा था। उसने कहा कि अब हन्नास अजमलहु मिन बईदिन व अहसनहु मिन करीबिन, वो इतना सोना था कि जब दूर से आ रहा था तो सोना लगता था, जब करीब आ गया तो और सोना लगता। सुभान अल्लाह, क्या कमाल उसने हुजूर के हुस्न का नक्शा खींचा। कुछ लोग दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब आके नकूश वाज़े हो जाएं तो फिर इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन हुस्न तमाम ये होता है कि दूर से भी सोना लगे क्या बात, और करीब से भी सोना लगे। अच्छा अगर आपकी तवज्जो हो तो वो सूरत बयान करते करते सीरत भी बयान कर गए। कुछ दूर से भले लगते हैं लेकिन करीब होके देखो तो अच्छे नहीं होते। कारोबार करके देखो, रिश्तेदारी करके देख लो, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन करीब होके देखो तो अच्छे नहीं होते। उसने कहा मैं क्या बताऊं वो कैसा था। वो दूर था तो फिर भी सोना था, करीब आया तो शर्म से पलकें झुकी थी फिर भी सोना।